ہمارے آج کل پاکستان میں یہ نقابت کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے. نقابت، خطیب سے پہلے نقیب آتا ہے، جتنی کمزور باتیں ہیں وہ ساری سپیکر پہ آ کے کرنا وہ فرض سمجھتا ہے. جتنی کمزور باتیں، روافظ کے اشعار، اہل بدعت کے اشعار، بس سر اور دھن دو چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں دیکھتا کہ یہ کس اصول سے ٹکرا رہی ہے، ہمارے کس مسلمہ عقیدے کو ڈیمیج کر رہی ہے. یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان نقیبوں نے کہ کسی بھی اصول کو برقرار نہیں رہنے دینا. گزشتہ دنوں میں ایک جلسے میں تھا، ایک نقیب صاحب اللہ کی کتاب کو بھی قرآن کہہ رہے تھے اور اللہ کے رسول کو بھی قرآن کہہ رہے تھے. وہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن. اس پہ انہوں نے پھر بہت سارے اشعار جمع کیے، یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن. جبکہ یہ بات ہمارے علم العقائد، جسے علم کلام کہتے ہیں، اس کے ضابطہ پہ پوری نہیں اترتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہے اور اللہ کی کتاب قرآن ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے، قرآن مخلوق نہیں، صاحب قرآن مخلوق ہے. قرآن مخلوق نہیں، صاحب قرآن مخلوق ہے. آپ کہیں گے قرآن مخلوق کیسے نہیں؟ سمجھیے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، جو شان متکلم کی ہوتی ہے وہی اس کے کلام کی ہوتی ہے. اگر متکلم قدیم ہو، فانی نہ ہو، تو اس کا کلام بھی قدیم ہوتا ہے، فانی نہیں ہوتا. اس کی ساری صفات کا یہی حال ہے. ہماری جو صفتیں ہیں، ہم فانی ہیں تو ہماری صفات بھی فانی. اللہ باقی ہے تو اس کی صفات بھی باقی، قدیم ہے، غیر حادث ہے. اور قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ سے صادر ہوا ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے. تو جب اللہ مخلوق نہیں تو اللہ کی صفات بھی مخلوق نہیں، قرآن بھی مخلوق نہیں. تو قرآن مخلوق نہیں ہے، فانی نہیں ہے، حادث نہیں ہے، قدیم ہے. اور صاحب قرآن اللہ کی مخلوق ہے. صاحب قرآن اللہ کی مخلوق ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام انک میت وانہم میتون. آپ پر بھی موت آئے گی، ان پر بھی آئے گی. تو قرآن مخلوق نہیں، صاحب قرآن مخلوق ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے، صاحب قرآن اللہ کی صفت نہیں ہے. قرآن قدیم ہے، صاحب قرآن قدیم نہیں ہے. اتنا بڑا فرق. اور ہمارے نقیب کہتے ہیں یہ بھی ایک قرآن وہ بھی ایک قرآن، اس کی سطریں کالی اس کی زلفیں کالی. پتہ نہیں کس جاہل آدمی نے یہ لکھا ہے اور کون سے جو حلا اسے پڑھتے پھر رہے ہیں. تو ایک قرآن ہے، ایک صاحب قرآن ہے، ان میں فرق ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی حقیقت، صاحب قرآن کی حقیقت، نزول قرآن سے جو اللہ کا منشا ہے اسے بھی سمجھنے کی توفیق بخشے. صاحب قرآن کی بعثت سے جو اللہ کا منشا ہے اسے بھی سمجھنے کی توفیق بخشے. جب وہ ہماری سمجھ میں آ گیا پھر اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے.